یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اعجاز اختر۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے لیبر محکمے کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ مرکزی معاونت والی اسکیموں پردھان منتری شرم یوگی من دھن یوجنا اور ای شرم کے تحت منظم اور غیر منظم مقامی اور غیر مقامی کامگاروں کو رجسٹر کریں۔ سری نگر میں محنت پر مرکوز اسکیموں کے حوالے سے ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے افسران پر زور دیا کہ اسکیموں کے فوائد اینٹ بھٹو، انڈسٹریل اسٹیٹس اور مختلف محکموں کے ترقیاتی پروجیکٹوں پر کام کرنے والوں تک پہنچنے چاہیے۔ انہوں نے کامگاروں کی فلاح و بہبود اور ان کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے بھی کہا۔ چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کل سول اور پولیس انتظامیہ کے افسران پر زور دیا کہ وہ 15 دنوں کے اندر اندر بہتر ٹریفک مینجمنٹ پلان وضع کریں۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ تمام رکاوٹوں کا سائنسی مطالعہ کریں تاکہ ان کا دیر پا حل سامنے آئے۔ چیف سیکریٹری یوٹی میں ٹریفک مینجمنٹ پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے متعلقہ افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے افسروں سے تاکید کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سڑکوں پر کہیں بھی غیر مجاز پارکنگ نہ ہو اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جگہوں کی نشاندہی کی جائے۔ پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کے سیکریٹری ڈاکٹر لاگو لانگر نے کل سری نگر میں ورلڈ بینک فنڈڈ جہلم طوی فلڈ ریکوری پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سی ای او جے کے ایرا جے ٹی ایف آر پی ڈاکٹر سعید عابد رشید نے پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ کل 213 ذیلی پروجیکٹوں میں سے 132 پروجیکٹوں پر اب تک کام مکمل کیا گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ 84 پروجیکٹ زیر تکمیل ہیں۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ 1750 کروڑ 20 لاکھ روپے کے کنٹریکٹس کو ایوارڈ کیا گیا، جبکہ پروجیکٹ کے تحت اب تک 1051 کروڑ 32 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ سیکریٹری موصوف نے جے کے پی سی سی کو اس اہم پروجیکٹ کے باقی کمپوننٹوں پر کام در دست لینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے افسروں کو تمام کاموں کی تکمیل مقررہ مدت کے اندر یقینی بنانے کے لیے کہا۔ کلگام ضلع کے کھانڈی پورہ گاؤں میں ملیٹنٹوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم میں آج سویرے حزب المجاہدین کا ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مصدقہ اطلاع ملنے پر فورسز نے دوران شب علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی شروع کی۔ مارے گئے ملیٹنٹ کی شناخت سوچھ کلگام کے راسک گنائی کے بطور ہوئی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بڈگام میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک ہائیبرڈ ملیٹنٹ اور ایک ملیٹنٹ اعانت کار کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے قابل اعتراض مواد، ہتھیار اور گولہ بارود جس میں ایک چینی گرینیڈ اور گولیوں کے 35 AK راؤنڈ شامل ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ دونوں ملیٹنٹوں کو مدد فراہم کرنے اور ضلع میں ہتھیار اور گولہ بارود کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث تھے۔ پولیس نے اس سلسلے میں بڈگام پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا ہے اور مزید تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ آریئنز گروپ آف کالجز راجپورہ چندی گڑھ کے قریب جموں کے پنچایت بھون میں ایک پروگرام آریئنز جے کے سپر 50 کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت 50 ضرورت مند اور مستحق طلباء کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ تقریب میں سیکریٹری قبائلی امور شاہد اقبال چودھری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت آریئنوں کا یہ ایک عظیم اقدام ہے۔ محکمہ سیاحت کے جاری 3 روزہ صوفی فیسٹیول کے ایک حصے کے طور کل شام سری نگر میں موسیقی کے ایک شام کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیف سیکریٹری ارون کمار مہتا، وائس چیئرپرسن کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ ہینا شفیع بٹ، صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے، سیکریٹری ٹورزم اور ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران اور مقامی لوگ موجود تھے۔ اس موقع پر وادی کے معروف فنکاروں نے اپنی آواز اور موسیقی سے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس سے قبل دن میں زبرون پارک میں صوفی روایت پر ایک مصوری مقابلہ منعقد کیا گیا۔ جموں کشمیر پولیس کے سیوک ایکشن پروگرام کے ایک حصے کے طور شوپیاں پولیس نے کل ضلع کے 43 طالب علموں کے گروپ کو جھنڈی دکھا کر 5 روزہ بھارت درشن ٹور کے لیے روانہ کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی شوپیاں نے دورے پر جانے والے طالب علموں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت درشن ٹور کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو بھارت کی یکجہتی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طالب علم دلی اور حیدرآباد کی تاریخی مقامات کی سیر کریں گے، جس سے ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.3 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔